اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے پیارے، میں نے آپ کو نرم دل بنایا، آپ کی اس نرم دلی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، یہ آپ سے بکھر جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ اب اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو لے کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے۔ اور اس سے پیچھے اللہ نے خود اپنے معافی کا اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہا ہے فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، خود معاف کر دیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ وشاورہم فی الامر، اور آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہو ان کو مشورے میں شریک کیجئے۔ کن کو؟ کہا جن سے وہ غلطی ہو گئی تھی، ان کو دور نہیں کرنا ہے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ تو معافی کا اعلان بھی ہو گیا اور معاف کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کبھی بھی کوئی غلطی ہوئی فوراً ان کی معافی کا اعلان ہو گیا، لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ گئے ہیں، تبھی ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عجیب اس وقت جو ہے یہ دنیا کے اندر فتنہ اور فساد چل رہا ہے کہ اس جماعت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور عجیب معاملہ اس سے بڑھ کر مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدبخت وہ علی مرزا کا معتقد ہے، اس کے بارے میں سننے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے۔ اب بتائیے ایسے کا ایمان ہوگا؟ وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان ہوگا جو صحابہ کے بارے میں تو سننے کو تیار ہے، لیکن علی مرزا کے بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے؟ اس کے پاس ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم نے ایمان لایا ہے تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے روگردانی کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، وہ نکل گئے، وہ پھر راہ حق پر نہیں رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب هو اعلم۔ اور ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ یہ جو مرزا ہے اس کی کبھی کوئی بولی بولتا ہے، کبھی اس کا پتہ آج تک چلا ہی نہیں، یہ مرزائی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ کچھ اور ہے، اس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی کوئی بولی بولتا ہے، کبھی کوئی بولی بولتا ہے، اور ہم بھی ہر ایرے گہرے تو خیرے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ کوئی غامدی کا معتقد ہو گیا ہے جس کی نہ شکل و صورت ہی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، نہ اور کچھ، بس اس کے معتقد ہو گئے جیسے وہ کہہ رہے ویسے۔ اور اب تو جو ہے وہ پڑوسی ملک میں ایک عورت نے کہا میں نبیہ ہوں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ جڑ گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ جڑ گئے اور اس کے ساتھ بھی چل پڑے ہیں۔ کیا پتہ نہیں ہو گیا ہے ایمان والوں کو مسلمان۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دوری ہے۔ دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی پھر کبھی اس کو ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ هو اعلم من يضل عن سبيله، وہ یعنی اللہ تیرا رب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے من يضل عن سبيله، اس کو کہ جو اس کے